ظاہر کے بعد اب دوسری قسم ہمارے پاس جو ہے، اور یہ اقسام کس کی ہیں؟ لفظ کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے، یعنی وہ لفظ اپنے معنی میں کتنا ظاہر ہے۔ تو اب دوسری قسم ہم جو ابھی دیکھیں گے ظاہر کے بعد، وہ نص ہوگی، یعنی اس کا معنی، یعنی اس قسم کا نام ہے نص۔ تو اب نص کا جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ہر ڈیفینیشن کا مشترک حصہ ہے، ما دل علی معناه بنفسه دلالتا ظاہرہ، کہ جو اپنے آپ میں بذات خود اپنے معنی پر اس کی دلالت ظاہر ہو۔ وَكَانَ مَسْحُوقًا لِهَذَا الْمَعْنَى أَصْلًا لَا تَبْعًا، یہاں سے ظاہر نص سے علیحدہ ہوتا ہے، کہ ظاہر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ آیت ہے یا وہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے، اصلاً وہ اس کے لیے نہیں لایا گیا، لیکن نص میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلام ہے وہ لایا ہی اس لیے گیا ہے جو معنی نص سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو معنی ہم نص سے مراد لے رہے ہیں۔ اور آگے یہ مفسر اور محکم والا حصہ ہے کہ ما احتمال ہی التخصیص و تعویل و نص، یعنی مفسر اور محکم میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ختم ہوتا ہے، اور نسخ کا احتمال جو ہے وہ آخری جو قسم ہے محکم، اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے نص کی اگر مثال دیکھیں تو دیکھیں وہی پچھلی، اگر آپ کے ذہن میں مثال ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، مشرکین مکہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حرام کیا اور ربا کو حرام کیا۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ ربا اور بے کے درمیان تفریقہ کے لیے، بے اور ربا کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ آیت کیا ہے؟ نص ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے اور ربا میں اگر کوئی بندہ آج کے دور میں دعویٰ کرے کہ ایک ہی چیز ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، انٹرسٹ بالکل ایک الگ چیز ہے اور بے الگ چیز ہے، اور یہ ہمیں بطور نص ثابت ہوتا ہے قرآن مجید سے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ربا اور بے کے درمیان فرق کو بیان کرے۔ تو وہی پیچھے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس آیت سے جو بے کی حلت اور ربا کی حرمت سمجھ آ رہی ہے، وہ آیت کا ظاہر ہے، اور آیت کا نص کیا ہے؟ یعنی آیت جس مقصد کے لیے یہاں پہ آیت کو ذکر کیا گیا ہے، وہ ربا اور بے کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے، لہٰذا یہ جو فرق ہے یہ ہم اس کو کہیں گے نص ہے۔ اور اسی طرح دوسری اگر مثال آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہی ذکر ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم خواتین کے ساتھ دو تین چار نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہ نص ہے نکاح کی تعداد بیان کرنے کے لیے، یعنی 5 نہیں کرنے، 6 نہیں کرنے، 4 تک کر سکتے ہو، 2 کر سکتے ہو، 1 کر سکتے ہو، 3 4۔ تو یہ تعداد بیان کرنے کے لیے تو یہ آیت نص ہے، لیکن اس کے ظاہر سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نکاح حلال ہے، ظاہر ہے تبھی ہم کر سکیں گے نا نکاح۔ اگر حلال ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں یہ حکم دے دیتے کہ تم لوگ نکاح کر لو؟ تو یہ ہے اس میں، یعنی نص کا معنی یہ بالکل آسان تھا۔ فرق یہاں پہ آ جائے گا صرف کہ ظاہر اور نص دونوں اپنے معنی کے اعتبار سے تو ظاہر ہوں گے اور بذات خود دلالت کر رہے ہوں گے اپنے معنی پر، کسی خارجی قرینہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس آیت کا، اس ٹیکسٹ کا لانے کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر وہ نص ہو جائے گا۔ لیکن اگر طبعاً اس سے کوئی دوسری چیز سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہ محکم، وہ سوری، نص ہو جائے گا۔